اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اعراب القرآن سلسلے میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں آنے والی آیت کو گرامیٹیکلی اینالائز کرتے ہیں۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 اس کو اینالائز کریں گے۔ آیت آپ کے سامنے اسکرین پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 35 میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ اس آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ میں سے اسماء، افعال اور حروف کو الگ کرتے ہیں۔ پہلا حرف ہے واو، قلنا فعل بہت مرتبہ آ چکا ہے، فعل اور فاعل ساتھ ہی، کیونکہ 14واں صیغہ ہے تو فاعل ہم ساتھ ہی بول دیں گے۔ یا آدمو کی ترکیب پھر ایک مرتبہ آ گئی ہے، یا حرف ندا آدمو منادا ہو گیا، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ یا حرف ندا جو ہے وہ قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے، اور جو منادہ ہوتا ہے وہ قائم مقام مفعول کے ہوتا ہے، اور ادعو فعل اپنے مفعول سے مل کر یہ ندا بنتا ہے، اور پھر آگے جو ہے وہ جواب ندا ہوتا ہے جو کہ اسکن سے شروع ہو رہا ہے۔ اسکن فعل ہے، فعل امر ہے، انتا ضمیر ہے اور اسم ہے اور مرفوع ضمیر ہے۔ یہاں اس کا استعمال بڑا اہم ہے، انشاءاللہ تعالی میں اعراب کے وقت اس پہ ذکر کر دوں گا۔ واو حرف عطف ہے، زوجو کا مضاف ہے، یعنی اٹیچ ضمیر جب بھی اسم کے ساتھ آئے گی تو وہ ترکیب میں مضاف الیہ بنے گی۔ الجنت اسم ہے، واو پھر حرف آ گیا، کلا فعل ہے، فعل امر ہے، مثنیٰ کا صیغہ ہے، منہا جار مجرور، رغدن اسم، حیثو اسم، شئتما فعل، اور تما بتا رہا ہے کہ یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے۔ ولا تقربا میں واو حرف، لا لائے نہیں، تقربا فعل مثنیٰ کا صیغہ ہے، تقربانی تھا جو کہ لائے نہیں کی وجہ سے تقربا رہ گیا۔ ہذہ الشجرۃ اشارہ مشار الیہ مرکب اشاری کی ترکیب ہے، دونوں اسماء ہیں، اور پتہ کہاں سے چلے گا آپ کو اعراب کا؟ مشار الیہ سے، کہ الشجرۃ منصوب ہے، لہٰذا ہذہ کو بھی ہم منصوب قرار دیں گے۔ فتکونا فا حرف ہے، تکونا مثنیٰ کا صیغہ ہے، فعل ہے، کانا کی گردان سے۔ من الظالمین میں من حرف ہے، حرف جر، اور الظالمین اسم۔ اب چلتے ہیں جی اس آیت کے مختلف حصے کرتے ہیں، جملے بناتے ہیں، اور پھر ان جملوں میں استعمال ہونے والے الفاظ افعال پر، ان کے مادے پر بات کرتے ہیں جی۔ تو پہلا حصہ ہے اس کا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ واو حرف ہے، حرف عطف کہہ لیں، پیچھے کے ساتھ جوڑ لیں۔ قلنا فعل اور فاعل ہو گیا، قالا جب بھی آئے گا اس کا ایک فاعل ہوگا، ایک مفعول ہوگا، اور مفعول جو ہے وہ جملہ ہوتا ہے۔ تو قلنا فعل اور فاعل ہو گیا، اور یا آدمو اس سے لے کر اینڈ تک جو ہے یہ آپ کا مفعول چلے گا، جسے ہم محلاً منصوب کہہ دیں گے۔ یا حرف ندا جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، قائم مقام ادعو فعل کے، آدمو منادہ قائم مقام مفعول کے، ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر ندا، اور جواب ندا آگے آ رہا ہے اسکن انت وزوجک الجنہ۔ اسکن سکن یسکنو، اس کا مادہ جو ہے پہلے چیک کر لیتے ہیں جی۔ سین کاف نون مادہ ہے، باب نون، سکن یسکنو سکونن، حرکت کے بعد ٹھہرنا، یعنی آرام کرنا یا سکونت اختیار کرنا، یعنی حرکت کے بعد اگر کوئی ٹھہر جائے تو اس کے لیے سکون کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے دو معنی ہیں، آرام کرنا یا سکونت اختیار کرنا، کسی جگہ پر ٹھہرنا۔ اور اس کی ایگزامپلز پھر قرآن سے دی ہیں، سورہ یونس سے ایک آیت کا ریفرنس دیا ہے خان صاحب نے کہ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ،
وہ ہے جس نے بنایا تم لوگوں کے لیے رات کو تاکہ تم لوگ آرام کرو اس میں. تو یہاں پر آرام کرنا کے معنی میں سکنا یسکنو استعمال ہوا ہے. اس کے بعد سورہ ابراہیم سے ایک آیت کا ریفرنس دیا ہے وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, اور تم لوگوں نے سکونت اختیار کی ان لوگوں کے مکانوں میں جنہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر. یہاں پر سکنا جو ہے یہ سکونت اختیار کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. فعل امر بنتا ہے جی اسکن, جو کہ اسی آیت میں استعمال ہوا ہے, یا آدم اسکن. باب نصر ینصرو سے آپ کو پتہ ہے جب فعل امر بنتا ہے تو اس کا حمزہ پیش کے ساتھ آتا ہے اور پیچھے سے ملاتے ہوئے حمزہ الف کی صورت میں لکھا رہ جاتا ہے. تو آرام کر, تو سکونت اختیار کر. اسی مادے سے ساکن کا لفظ بنے گا اسم الفاعل, یعنی ٹھہرنے والا, ٹھہرا ہوا. آیات کے ریفرنسز آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر یہی مادہ جو ہے یہ مسکن لفظ میں استعمال ہوتا ہے. مسکن اسم ظرف ہے, اس کی جمع مساکن آتی ہے, ٹھہرنے کی جگہ. سکن کا لفظ اسم ذات ہے, آرام کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر سکینہ کا لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. پھر باب فعال میں بھی یہ لفظ آتا ہے اسکن یسکنو اسکانن, کسی کو اقامت دینا, آباد کرنا. پھر ثلاثی مجرد کے باب کرومہ سے بھی استعمال ہوتا ہے. وہ ساری سکرین آپ بورڈ پہ دیکھ رہے ہیں. مسکنہ اسم ذات محتاجی کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. مسکین بھی اسی مادے سے بنا ہے جس کی جمع مساکین آتی ہے, اور صفت ہے, یہ اسم صفت ہے, محتاج ضرورت مند کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو سین کاف نون مادہ بھی چونکہ بہت اہم مادہ تھا اس لیے میں نے اس کے مختلف استعمالات آپ کے سامنے رکھ دیے. تو اسکن فعل امر ہے. فعل امر آ گیا, صیغہ واحد ہے, تو انتا اس کا ہم فاعل مان لیں گے. اور پھر اس کے بعد انتا کی ایک ضمیر آ رہی ہے باہر. ٹھیک ہے, اب یہ ضمیر کیوں آئی ہے؟ یہ ضمیر اسکن کے اندر جو انتا ہے اس کی تاکید کے لیے آئی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کیوں آئی ہے اس پوائنٹ کو ذرا سمجھ لیں. ہم جانتے ہیں کہ عطف جب آپ نے کرنا ہوتا ہے تو اسم کا اسم پر عطف ہوتا ہے, فعل کا فعل پر عطف ہوتا ہے, جملے کا جملے پر عطف ہوتا ہے. ضمیر مرفوع متصل, کس کی بات میں کر رہا ہوں؟ ضمیر مرفوع متصل. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکن فعل امر میں ضمیر مرفوع متصل ہے. ٹھیک ہے نا, مرفوع ضمیر ہے, متصل ہے. کیسے؟ یعنی وہی جو صیغے کی ضمیر ہوتی ہے نا, اس میں انتا کی ضمیر میں جو میں کہہ رہا ہوں کہ موجود ہے وہ مرفوع ضمیر ہے کیونکہ فاعل کی ضمیر ہے, اور متصل ضمیر ہے یعنی اٹیچ ضمیر ہے, اس کے اندر ہی موجود ہے. ٹھیک ہے, جب اس پر آپ نے عطف کرنا ہوتا ہے نا تو پہلے ضمیر مرفوع منفصل سے اس کی تاکید کر لینی چاہیے. یعنی آپ اس کو ایسے نہیں کہہ سکتے کہ یا آدم اسکن و زوجک. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے اگر ضمیر مرفوع متصل پر عطف کرنا ہو کسی اسم کا تو پہلے آپ ایک ضمیر مرفوع منفصل لائیں گے یعنی ڈیٹیچ ضمیر لائیں گے, پھر اس پر عطف کریں گے اسم کو. تو یہ پوائنٹ ہے جسے آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے. اگر اس جملے میں یہاں پر انتا کی ضمیر نہ لگائی جاتی تو پھر اس واو کو واو معیت سمجھا جائے گا اور اس کے بعد پھر اسم کو نصب پڑھا جائے گا. یعنی پھر یہ جملہ کچھ ایسے ہوتا کہ یا آدم اسکن و زوجک الجنت. ٹھیک ہے, پھر اس واو کو واو معیہ کے معنی میں لیتے اور زوجکا کو ہم مفعول معہو بنا دیتے. لیکن یہ چونکہ عطف کے ساتھ آ رہی ہے تو پہلے اسکن کے اندر جو ضمیر ہے اس کی تاکید لائی گئی مرفوع ضمیر منفصل کے ذریعے سے, اور پھر اس پہ زوجو جو ہے اس کو عطف کیا گیا. تو یہ ایک پوائنٹ تھا, یہ اچھی طرح آپ کو سمجھ لینا چاہیے. اعراب کے اعتبار سے ہم کہیں گے کہ اسکن کے اندر جو ضمیر ہے انتا وہ موقد ہو گئی. یہ والی انتا جو ہے اس کی تاکید ہے, موقد اپنی تاکید سے مل کر فاعل ہو گیا. ٹھیک ہے, ہو گیا. اور واو حرف عطف ہو گیا, زوجو کا مضاف الیہ ہو کر یہ معطوف ہو گیا واو سے پہلے معطوف علیہ پر جسے ہم نے انتا کے ساتھ جو ذکر کیا ہے اس پر معطوف ہو گیا. یعنی موقد اپنی تاکید کے ساتھ مل کر معطوف علیہ اور زوجو کا جو ہے یہ معطوف ہو گیا. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر
اسکن کے لیے فائل بن گیا. اس طرح پھر اس کا اعراب لایا جائے گا. اور الجنتا یہ اسکن کے لیے مفعول بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. اسکن فعل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ ہو گیا جی جواب ندا. ندا اپنے جواب ندا سے مل کر یہ مقول القول ہو گیا قلنا کے لیے، یعنی اس کا مفعول بن گیا. محلاً منصوب ہم کہہ دیں گے. قلنا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. ٹھیک ہو گیا. یہاں تک ہم نے اس کو اینالائز کر لیا. اب آگے چلتے ہیں جی. اگلا جملہ جو ہے وہ واو کے ساتھ پھر عطف کیا جا رہا ہے کہ اسکن اور اس کے بعد پھر وکلا. ٹھیک ہے کہ ترجمہ میں نے اس کا نہیں کیا تو ترجمہ بھی آپ سامنے ہی اس کے رکھ لیں. اور ہم نے کہا کہ اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں سکونت اختیار کرو. ٹھیک ہے. اور اگر واو کو مائیت والا لیتے نا ہم تو پھر اس کے بعد اپنی بیوی سمیت کے ساتھ ترجمہ کیا جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا اچھی طرح. اور کیا کرو؟ وَكُلَا. کلا فعل امر ہے، مثنیٰ کا صیغہ ہے. اس کے مادے پہ پہلے بات کر لیتے ہیں جی. بلکہ اس حصے میں جو کلا منہا رغدن حیث شئتما جو الفاظ آ رہے ہیں، ان میں جو الفاظ نئے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے مادے اور ان کے استعمال پر بات کر لیتے ہیں. پہلے حمزہ کاف لام باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے. اکل یاکل اکلن کسی چیز کو کھانا. سورہ یوسف میں وترکنا یوسف عند متاعنا اور چھوڑ دیا ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس. فاکلہ الذئب تو کھا لیا ان کو بھیڑیے نے. کل جو ہے اس سے فعل امر بنتا ہے. یہ استعمالی فعل امر ہے، ساتھ لکھا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. اصل میں یہ بننا چاہیے تھا جی او کل، بلکہ او کل. ٹھیک ہے، یعنی تو کھا. لیکن اس کو پھر عربی زبان میں 3 فعل ایسے ہیں جی جو اور طریقے سے استعمال ہوتے ہیں. ایک تو اخذ یاخذ سے خذ، ایک اکل یاکل سے کل، اور ایک امر یامر سے مر. تو یہ 3 فعل آپ اچھی طرح یاد رکھ لیں. یہ اپنے قاعدے سے ہٹ کر استعمال ہوتے ہیں. کل، کلا، کلو، واحد مثنیٰ جمع. کل تو کھا، کلا تم دونوں کھاؤ، اور کلو تم سب کھاؤ. آکل کا لفظ جو ہے وہ اسم الفاعل ہے، اور یہ حدیث میں ہم نے پڑھا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لعنت فرمائی ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا. آکل کھانے والا، آکل الربا سود کا کھانے والا. پھر اس سے اسم المفعول بنتا ہے جی مأکول، جو سورۃ الفیل میں استعمال ہوا ہے کہ فجعلہم کعصف مأکول. بس اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے جیسا کر دیا، کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا. پھر اکال کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جو اسم المبالغہ ہے، بار بار کھاتے رہنے والا. اکل کا لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اسم ذات یعنی پھل یا کھانے کے ذائقے کے اعتبار سے لفظ استعمال ہوتا ہے. را غین دال، رغدن کا لفظ آپ ایک دیکھ رہے ہیں. یہ باب سمیع اسموں سے استعمال ہوتا ہے. راغدہ یرغدو رغدن آسودہ حال ہونا. اس سے پھر رغدن جو اس میں صفت ہے با فراغت کھلا، اور اس کی ایگزامپل یہیں پر دی گئی ہے. ہا یا ثا، حیثو کا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ظرف ہے، ذہن میں رکھیے گا. اس مادے سے فعل استعمال نہیں ہوتا، اور یہ ظرف مکان ہے اور یہ مبنی ظرف ہے جی. ٹھیک ہے. اور مبنی گرامر والے کہتے ہیں یہ ضمہ بر مبنی ہے، یعنی اس کا مبنی ہونا جو ہے پیش کے ساتھ ہے. اس کے معنی کیا ہوں گے؟ جہاں یا کہاں کے معنی میں استعمال ہوگا. یہ زیادہ تر مکان مبہم کے لیے آتا ہے، اس لیے اس کے بعد کسی جملہ یا فقرہ سے اس کی وضاحت کی جاتی ہے. یعنی سمپل بات یہ ہے کہ یہ ظرف ہے. ظرف آپ کو پتہ ہے مضاف ہو کر آتا ہے، اور اس کے بعد ایک جملہ جو ہے وہ مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہوگا. حیثو کے حوالے سے مزید کچھ انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی. یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ مبنی بر ضمہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آخری ہر جو ثا ہے یہ ہمیشہ ضمہ کے ساتھ پڑھی اور بولی جاتی ہے، چاہے اس سے پہلے کوئی حرف جر ہی کیوں نہ ہو. مثلا من حیثو ہی کہا جائے گا، من حیثو. ٹھیک ہے. اور من حیثو اور حیثو کے پھر معنی ایک ہی رہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا.
اور میں یہ بتا چکا ہوں کہ حیثو کا لفظ جو ہے یہ ہمیشہ مکان یعنی جگہ کے مفہوم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر اس کا ترجمہ جو ہے وہ جہاں، جس جگہ، جہاں کہیں، جہاں سے اور جدھر سے کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ اس حیثو کے بعد ایک جملہ آتا ہے جو زیادہ تر فعلیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر جو ہے وہ شئتما کے طور پر آیا ہے، اور گرامر کے اعتبار سے اس جملے کو حیثو کا مضاف الیہ سمجھا جاتا ہے، اور یہ وجہ میں بتا چکا ہوں کیونکہ ظرف جو ہیں وہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں۔ حیثو کے بعد کبھی ما لگا دیتے ہیں جس سے حیثو ما جو ہے شرطیہ ہو جاتا ہے، یعنی جہاں کہیں بھی، جس جگہ بھی، جدھر سے بھی، اس کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو حیثو ما ہے یہ جب جملہ شرطیہ میں استعمال ہوگا تو شرط اور جواب شرط میں استعمال ہونے والے دونوں فعل مضارعوں کو جزم دے گا، یعنی انہیں اخف کرے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو چونکہ قرآن مجید میں اس کا استعمال حیثو ما طور پہ بھی آیا تو اس لیے اس کو ذکر کرنا ضروری تھا۔ اب چلتے ہیں جی واپس آیت کی طرف۔ واو حرف عطف ہے، کلا فعل امر، انتما اس کا فاعل، اور تم دونوں کھاؤ، منہا جار مجرور اسی کلا کے متعلق کر دیں گے، رغدن۔ اب یہاں پر رغدن جو ہے یہ منصوب کیوں آیا ہے، یہ پوائنٹ ہے۔ رغدن کے یہاں پر منصوب ہونے کی دو صورتیں ممکن ہیں جی۔ ایک تو گرامر والے کہتے ہیں کہ یا تو یہ ایک محذوف مصدر یعنی مفعول مطلق کی صفت ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، کیونکہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ یہ صفت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل پھر عبارت پھر اس طرح ہوگی کہ کلا اکلن رغدن، یعنی کھاؤ ایسا کھانا جو عمدہ، بہت مزیدار، بغیر کسی روک ٹوک کے ہو، ٹھیک ہو گیا۔ ایک تو اس کے اعراب کی صورت یہ ہے۔ دوسرے اس کے منصوب ہونے کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ رغدن کو مصدر بمعنی اسم الفاعل لیا جائے، کیونکہ مصدر جو ہے یہ اسم الفاعل کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور پھر اسے حال جو ہے وہ بنا لیا جائے۔ کس کا حال بنا لیا جائے؟ انتما کا حال بنا لیا جائے، یعنی فاعل کا حال بنا دیا جائے۔ گویا یوں ہے کہ کلا راہی دینی، یعنی تم دونوں کھاؤ مزے لینے والے ہوتے ہوئے، فراغت والے ہوتے ہوئے، مزے کی زندگی گزارنے والے ہوتے ہوئے۔ تو اس طریقے سے پھر اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہم کر سکیں گے۔ تو دو صورتیں میں نے آپ کے سامنے اس رغدن کی رکھ دی ہیں، یا تو آپ اسے مفعول مطلق مان لیں، یا پھر اسے یعنی مفعول مطلق ماننے سے مراد کیا ہے کہ جو مفعول مطلق محذوف ہے اس کی صفت ملا کر مفعول مطلق بن جائے گا یہ، اور یا پھر اسے آپ حال مان لیں کلا کی انتما کی ضمیر سے۔ حیثو شئتما، ظاہر بات ہے اب یہ ظرف ہے، حیثو ظرف ہو گیا، شئتما یہ فعل چونکہ پہلے بھی آ چکا ہے اس لیے میں نے اس پہ بات نہیں کی۔ شین یا حمزہ مادہ شاء یشاء با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے، چاہنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو شاء 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 شاءت شاءتا شئنا، ٹھیک ہے نا، شئنا کیونکہ اجوف ہے شین یا حمزہ، تو اجوف میں آپ کو پتہ ہے اجوف جائے کی جب گردان کی جاتی ہے تو چھٹے سیغے میں ہمیشہ زیر آتی ہے۔ شئنا، شئتا شئتما، شئتم شئتی شئتما، شئتنا شئتو شئنا، تو شئتما تم دونوں چاہو۔ تو حیثو شئتما، پھر اس کا پھر ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ حیثو شئتما کا با محاورہ ترجمہ پھر یوں کیا جائے گا، جہاں چاہو، جس جگہ چاہو، یعنی جہاں تمہارا جی چاہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس طریقے سے پھر اس کا ترجمہ کیا جائے گا، اور انالیسز الحمدللہ میں نے کر دیا ہے اس کا کہ ہم اس کو کیسے انالائز کریں گے۔ یہ جی انالائز اس طرح ہوگا کہ کلا فعل فاعل ہو گیا، منہا جو ہے وہ جار مجرور متعلق ہو گیا کلا فعل کے، رغدن جو ہے اسے حال بنا لیں یا اسے مفعول مطلق جو ہے وہ قرار دے دیں۔ حیثو شئتما جو ہے ظرف اور مضاف الیہ یہ متعلق ہو جائے گا پھر کلا فعل کے ہی یا مفعول فی کے، جب فعل آ جاتا ہے تو پھر ظرف کو ہم مفعول فی کے طور پر لیتے ہیں۔ اب یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے جملہ فعلیہ انشائیہ بنا، یہ عطف ہو جائے گا پچھلے جملے پر، یعنی اسکن انت و زوجک الجنہ پر، ٹھیک ہو گیا۔ اسکن فعل پر ہم اسے عطف کر دیں گے کیونکہ فعل کا فعل پر عطف ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخری حصہ آ رہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس حصے میں ایک فعل نیا آیا ہے ہمارے لیے جی، تقربا، تو پہلے اس کے مادے پر اور اس کے با پر بات کر لیتے ہیں۔
قاف را با مادہ ہے, باب سین سے آتا ہے. قرب یقرب قربن, کسی کے نزدیک جانا, قریب ہونا, یعنی کسی کے نزدیک جانا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مفعول ہوگا. ٹھیک ہو گیا. لا تقرب فعل نہیں ہو گیا, تو قریب مت ہو. تلک حدود اللہ فلا تقربوہا, تو ہا کی ضمیر جو ہے یہاں پر اس فعل کے لیے مفعول ہوگی. یہ ذہن میں رکھیے گا. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مفعول ہوگا, کیونکہ جب ہم کہہ رہے ہیں نا کسی کے قریب جانا, کسی کے نزدیک جانا, تو کسی جو ہوگا وہ اس کا مفعول ہوگا, ذہن میں رکھیے گا. پھر اسی سے اقرب اسم تفضیل کا صیغہ بنتا ہے. قربا اس کی مؤنث ہے, یہ بھی میٹیریل آپ کے سامنے موجود ہے. قریب فعیل کے وزن پہ صفت ہے, یہ بھی آپ دیکھ لیں. پھر اسی طرح قربہ کا لفظ ہے, قربان کا لفظ ہے, مقربہ کا لفظ ہے. یہ سارے الفاظ جو ہیں میں نے آپ کے سامنے اکٹھے کر دیے ہیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو. تو قربہ یقربو سے تقربانی تھا مثنیٰ کا صیغہ, اور لائے نہیں جب لگا تو تقربا ہو گیا, نون ڈراپ ہو گیا. لا تقربا واو عاطفہ ہو گیا. لا تقربا, اور تم دونوں مت قریب جانا. ٹھیک ہے, اور تم دونوں مت قریب جانا. کس چیز کے قریب مت جانا؟ مفعول آگے آ رہا ہے ہذہ الشجرۃ, اشارہ اور مشار الیہ کو ملا کر مفعول بن گیا جی. ہذہ الشجرۃ, اس درخت کے قریب مت جانا. اب یہ جو فا یہاں پر استعمال ہو رہا ہے, یہ فا جو ہے یہ فا سببیہ ہے. ٹھیک ہے, فا سببیہ عموماً فعل امر یا فعل نہیں کے جواب پر یا استفہام اور نفی کے بعد آتا ہے. ٹھیک ہے, فا سببیہ, اور اس کے بعد فعل مضارع ہو تو وہ منصوب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں تکونا جو ہے یہ تکونانی. اب میں نے منصوب کی ٹرمینالوجی جو استعمال کی ہے وہ ان گرامر والوں کے اعتبار سے استعمال کیا ہے, یعنی وہ خفیف ہو جاتا ہے. تکونانی تھا, تکونانی کا نون ڈراپ ہوا تو تکونا رہ گیا. تو فتکونا یعنی فا سببیہ سبب بتانے کے لیے آ گیا. تو فتکونا کا ترجمہ جو ہے یہ پھر ہم یہاں پر ورنہ کے طور پہ کریں گے. ٹھیک ہے, ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے, کیا ہو جاؤ گے؟ کانا یکونو آ جاتا ہے تو اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. اب یہ چونکہ مثنیٰ کا صیغہ ہے تو اس کے اندر ہی اس کا اسم ہم مان لیں گے, اور اس کی خبر جو ہے وہ ہم من الظالمین کو, جار مجرور کو جو ہے وہ اس کی خبر مان لیں گے. تو یہ حصہ اس طرح مکمل ہو جائے گا. فتکونا من الظالمین کا پھر ہم ترجمہ یوں کریں گے, ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اچھا, فا کو کچھ گرامر والوں نے یہاں پر عاطفہ بھی مانا ہے, یعنی ان کے نزدیک تکونا کا عطف جو ہے وہ سابقہ فعل نہیں جو لا تقربا ہے نا اس پہ مانا جائے. ٹھیک ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو تکونا ہے یہ مجزوم یعنی اخف ہے, جس طرح لا تقربا میں تقربا اخف ہے. تو اب اتنے حصے کا اعراب میں ایک مرتبہ پھر بول دیتا ہوں کہ لا لائے نہیں ہو گیا, تقربا فعل نہیں اور اس کا فاعل اس کے اندر ہی ہے. ہذہ الشجرۃ جو ہے یہ مفعول بھی ہو گیا اس کا, اور اس کو اگر میں معطوف علیہ بنا دوں جملے کو, یعنی تقربا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر معطوف علیہ اور فا جو ہے عاطفہ کر لیں, سمپل ترکیب ہو جائے گی. تکونا فعل آ گیا اور کانا یکونو کا اسم ہوتا ہے, فاعل نہیں ہوتا, تو اس کا اسم اس کے اندر ہے, اور من الظالمین جو ہے اس کی خبر ہو گئی. تو کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا, اور اس کا عطف جو ہے پھر یعنی یہ معطوف ہو گیا, اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو گیا, اور یہ پورا پھر جملہ معطوفہ جو ہے یہ عطف ہو جائے گا پچھلے جملے پر. ٹھیک ہو گیا. تو الحمدللہ یہ آیت جو ہے اس کا اعراب بھی ہمارا مکمل ہو گیا. اب ذرا جملوں کی طرف چلتے ہیں, جملوں کا اعراب دیکھ لیتے ہیں اور اپنے اعراب کو کنفرم بھی کر لیتے ہیں. پہلا جملہ جو تھا جی, قلنا فی محل جر معطوفہ علی جملہ قلنا للملائکۃ, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم معطوفہ قرار دے دیتے ہیں, یعنی یہ والا قلنا جو ہے انہوں نے اس کو عطف قرار دے دیا ہے پچھلی والی آیت پہ جو قلنا تھا نا اس کے ساتھ. تو چونکہ وہ از قلنا کے ساتھ تھا, از کی وجہ سے وہ مجرور تھا, تو یہ بھی محلن مجرور کہہ دیا کیونکہ اسی پر عطف انہوں نے قرار دیا ہے. دوسرا جملہ جو ہے یا آدم اسکن, یہ فی محل نصب مقول القول ہو گیا. اوکے, اسکن جو ہے یہ لا محل لا جواب النداء, ہم نے بھی ایسے کیا. و جملہ کلا منہا لا محل لا معطوفہ علی جملہ جواب النداء, جواب النداء پر اس کا عطف کر دیا, اس لیے یہ بھی اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہے. شئتما فی محل جر بھی اضافہ حیثو, بالکل ہم نے بھی اسے حیثو کے لیے مضاف الیہ بنایا تھا. لا تقربا لا محل لا معطوفہ علی جملۃ النداء.
اب یہ لا تقربا جو ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معطوفہ ہو گیا نداہ والے جملے پر. تو الحمدللہ جملوں کا اعراب بھی ہو گیا جی. اب چلتے ہیں ترجمے کی طرف. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو. اب یہ دیکھیں اور کے ساتھ ترجمہ کیا ہے اس لیے عطف کے ساتھ ترجمہ ہوا ہے یہ، ٹھیک ہے. تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، اور وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور دونوں اس میں سے کھلا کھاؤ، یعنی رغدن کھلا کھاؤ، جہاں چاہو، حَيْثُ شِئْتُمَا جہاں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ یہاں پر انہوں نے فا کو سببیہ کے طور پہ ٹرانسلیٹ کیا ہے، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے یعنی ظالموں سے ہو جاؤ گے. تو الحمدللہ جی ہماری آیت نمبر 35 بھی مکمل ہو گئی. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق میں پڑھی جانے والی آیت آپ کو الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.